بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی اور یہ وہ خاتون جنت ہے جس کے بارے میں فرمایا آسمان کی چھت کے علاوہ زمین کی پشت کے علاوہ کسی چیز نے حضرت فاطمہ کے جسم پر نظر نہیں ڈالی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے یہ وہ خاتون جنت ہے. حضرت فاطمہ جب اللہ جنت میں بھیجنے لگے گا تمام کے تمام جنتوں کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیں گے اور اعلان ہوگا جنت کی طرف جائیں گی. آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فاطمہ کائنات جس نے آج تک کسی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا اور نہ کسی غیر محرم نے فاطمہ کے چہرے پر نظر ڈالی. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئی اپنے بچوں کو کہتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرماتی ہیں اے علی آج تک آپ میرے شوہر ہیں میرے جسم پر آپ کے علاوہ کسی کی نظر نہیں پڑی. یہ وہ فاطمہ ہے جس کے چہرے پر یہ تو میری اماں کی نظر پڑی ہے یا میرے ابے محمد کی نظر پڑی ہے. اس کے علاوہ حسنین کریمین کے علاوہ اس فاطمہ پر کسی کی نظر نہیں پڑی. اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ رات کے وقت میں میری میت کو قبرستان لے جانا تاکہ دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ کے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں دفنا دیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قبر کو مخاطب کر کے یا قبر اے قبر تجھے معلوم ہے آتی کا تدری من التی جئنا بہا الیک. اے قبر تو جانتی ہے کہ تیرے اندر کون آ رہا ہے. قبر نے کہا کون آ رہا ہے مجھے معلوم ہے آنے سے پہلے. یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہذہ بنت رسول اللہ یہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہے. ہذہ زوجۃ علی المرتضی یہ حضرت علی المرتضی کی بیوی ہے. ہذہ ام الحسن والحسین یہ حضرت حسن اور حسین کی اماں ہے. قبر سے آواز آتی ہے یا ابا ذر انما انا موضع حسب ولا نسب. اے ابو ذر میری بات بھی توجہ سے سن جا. تو نے تو فاطمہ کا حسب و نسب بیان کیا. یہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کا حسب و نسب کام نہیں آتا جہاں پر کسی کا بیٹی ہونا کام نہیں آتا جہاں پر کسی کا ماں ہونا کام نہیں آتا جہاں پر کسی کی بیوی ہونا کام نہیں آتا. یہاں کام آتا ہے انما انا موضع عمل صالح. اگر نیک عمل ہوگا تو کامیابی اگر نیک عمل نہیں تو کامیابی نہیں ہو سکتی. میرے دوستو اب اندازہ کریں جہاں فاطمہ بنت محمد جیسی عورت کو دفنایا جا رہا ہے اور قبر کیا کہتی ہے یہاں پر حسب و نسب نہیں چلے گا یہاں پر بیوی ہونا نہیں چلے گا یہاں پر کسی کی ماں ہونا نہیں چلے گا یہاں پر چلے گا ایمان کا سکہ چلے گا اور اعمال صالحہ کا سکہ چلے گا. اگر فاطمہ کائنات جو اللہ کے پاک پیغمبر کی لخت جگر ہے فاطمہ بنت محمد ہے علی کی زوج مطہرہ ہے اور قبر جھنجھوڑ کر بتا دیتی ہے کہ یہاں پر اگر کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا. آج مسلمان کس غفلت میں ڈوب گیا وہ اس غفلت میں ہے کہ ابھی بہت ایام باقی ہے ابھی میں نے بڑی بلڈنگیں بنانی ہیں ابھی دنیا بڑی کمانی ہے ابھی دولت کمانے کا وقت ہے قبر کی تیاری کا کوئی وقت نہیں ہے. میرے دوستو آج وقت نہ نکالو وہ وقت خود قریب آ جانے والا ہے جب کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی کسی کو بچا نہیں سکتی اور وہ موت ہے اور اسرائیل کا آنا ہے. جب کوئی دنیا کی طاقت کسی کو موت سے نہ روک سکے تو آپ بتائیں مجھے اور آپ کو چاہے دنیا کا پیر ہو اس پیر کو مرید نہیں روک سکتے. کوئی دنیا کا مرید ہو کوئی مرید کو پیر نہیں بچا سکتا. کوئی مولوی اپنے مقتدیوں کو نہیں بچا سکتا. مقتدی اپنے امام کو نہیں بچا سکتا. استاد شاگرد کو نہیں بچا سکتا. شاگرد استاد کو نہیں بچا سکتا. ماں اولاد کو موت سے نہیں بچا سکتی اور اولاد ماں باپ کو موت سے نہیں بچا سکتی. اس لیے
آخرت کی فکر کیجئے اور اپنی آخرت کی تیاری کیجئے تاکہ ہر وقت انسان تیار رہے۔ موت کے بعد ایک لمبا وقت ہے جہاں پر جانے کے بعد کسی نے خبر نہیں دی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں کیسے حالت میں گزر رہا ہوں، میرے دن کیسے گزرے، میری راتیں کیسے بیت رہی ہیں، کوئی خبر نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے، قبر حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔